پروردگار نے نور ہدایت سے، نور ایمان سے، نور قرآن سے، رحمت والے نبی سے اور رحمت والے دین سے نوازا۔ یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان۔ اس کرم فرمائی پر ہم اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تاہم ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، جس اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، اس ایمان کو ہمیں بڑھانا، اس ایمان کو مضبوط بنانا، اس ایمان کو پہاڑ اور چٹان سے کہیں زیادہ قوی بنانا، اپنے اللہ سے ربط و تعلق کو بڑھانا، اپنے اللہ کی محبت کو دل میں سجانا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ورنہ میری ماں بہنیں، اگر اللہ ایمان نہ دیتا، ایمانی ماحول نہ دیتا، تو آج ہم آپ کہاں ہوتے؟ کس ماحول میں ہوتے؟ کس جگہ پہ ہوتے؟ اپنی پیشانی کہاں جھکاتے؟ اپنا ہاتھ کہاں پھیلاتے؟ اپنے دل کی مراد کہاں کہتے؟ اس پاک پروردگار کی نگاہ محبت ہے، اس پاک پروردگار کی نگاہ کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی، ہدایت کی دولت سے نوازا۔ تو اب ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ کیسا مضبوط؟ جیسا مضبوط حضرت آسیہ کا تھا۔ کیسا مضبوط؟ جیسا مضبوط حضرت زنیرہ کا تھا۔ دنیا کی تکلیفیں ہیں، تماچے ہیں، نیزے ہیں، اللہ اللہ، جسم پہ زخم ہے، مگر اس کے باوجود اپنی زبان سے کلمہ کا چھوڑنا، پیارے اللہ کے نام کو دل سے نکالنا گوارا نہ ہوا۔ ہر تکلیف برداشت، ہر مصیبت برداشت، ہر ظلم و ستم برداشت، ہر بڑے بڑے زخم برداشت، اللہ اللہ، اس کے باوجود ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ساری تکلیفیں برداشت، مگر ایمان کا کلمہ چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ ماں بہنیں، ذرا ان خواتین مستورات، ان کے ناموں کو ذہن میں رکھیے جن کو ایمان و یقین و ہدایت کے لیے کیسے ظلم و ستم کی چکی میں پیسنا پڑا، ظلم و ستم کے سائے میں زندگی گزارنا پڑا۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایسے ظلم و ستم سے، ایسی مصیبت و پریشانی سے اس اللہ نے بچایا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان کمزور، ہمارا یقین کمزور، اللہ سے ہمارا ربط و تعلق کمزور، اللہ کی یادیں بہت کم، اللہ کے سامنے شکرانہ بہت کم، اللہ کی فرما برداری بہت کم۔ جو چیزیں اللہ کو پسند ہے ہمیں پسند نہ ہو، ہم اسے چھوڑیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا تعلق ہے اپنے اللہ سے۔ اس بنا پر جس پاک پروردگار نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی محبت و رحمت کے ساتھ، اپنی عنایت و احسان کے ساتھ، جس اللہ نے نور ہدایت سے، نور ایمان سے نوازا ہے اور عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی اللہ کا تقاضا ہے، حکم ہے، میری بندیاں ذرا اپنی ایمان پہ ثابت قدم رہو، اپنے ایمان و یقین کو مضبوط بناؤ۔ جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط اور قوی ہوگا، پیارے اللہ کی یاد ہمارے دل میں رچی اور بسی ہوگی، پیارے اللہ کی نعمتوں کا خیال و دھیان دل میں ہوگا، تو ہمارے دل میں پیارے اللہ کی بے پناہ محبت ہوگی۔ جس طرح ایک بیٹی کو اپنی ممی سے محبت ہوتی ہے، ایک ماں کی ممتا بھری محبت بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے، ہزاروں درجہ محبت ایک مومن عورت کے دل میں اللہ کی ہو جاتی ہے۔ یہی محبت الہی جو ایک عورت کے دل میں آ جائے، اپنے محسن اللہ، اپنے خالق اللہ، اپنے رازق اللہ، اپنے رحیم و کریم اللہ، اپنے غفار و ستار اللہ،
اپنے حنان و منان اللہ جب اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو ماں بہنیں عبادتوں کا رنگ بدلتا ہے، عبادتوں کا انداز بدلتا ہے۔ جس طرح آج گھروں میں مال کی فراوانی ہوتی ہے، مال کی زیادتی ہوتی ہے، آوک بڑھ جاتی ہے، آمدنی بڑھ جاتی ہے، تو گھروں میں لباس کا اسٹینڈرڈ بدل جاتا ہے، کھانے کا اسٹینڈرڈ معیار بدل جاتا ہے، کھانے کی ویرائٹی بدل جاتی ہے۔ جب مال بڑھا، آمدنی بڑھی تو چیزوں میں تبدیلی آتی ہے۔ ماں بہنیں اسی طرح سمجھ جائیے، جب دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ سے ربط و تعلق بڑھتا ہے، اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے، تو پھر عبادتوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک عورت کا سجدہ خوشنما ہو جاتا ہے، ایک عورت کی دعائیں آہوزاری کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی پیشانی جب سجدے میں جھکتی ہے تو اس کے سروں پہ رحمتوں کی برسات ہونے لگتی ہے۔ جب وہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، میری بندی کہو کیا کہنا چاہتی ہو، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو، کیا تمہاری مرادیں ہیں، کیا تمہاری دل کی تمنائیں ہیں۔ یہ کب ہوگا ماں بہنیں؟ جب کہ ہمارا دل اپنے خالق و مالک اپنے اللہ کی محبتوں سے بھر جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری عبادتیں سوکھی ہیں، ہماری تلاوت سوکھی ہے، ہمارا ذکر بالکل سرسری ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں زبان سے، نام لیتے ہیں اپنے اللہ کا، مگر دھیان و خیال اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ پچھلے زمانے کی خواتین جب اللہ کا ذکر کرتی تھی ان کی زبان تر و تازہ ہو جاتی تھی۔ جس طرح ہم آپ کوئی میٹھی چیز لیتے ہیں، من پسند چیزیں زبان پہ رکھتے ہیں، کہتے زبان ہماری تر و تازہ ہو گئی، اسی طرح اللہ کی بندیاں جنہوں نے محنت کر کے اللہ کی نعمتوں کو سوچا، اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو دیکھا، خدا کا شکر ادا کرتی رہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے جب بھر دیا تو ان کے ذکر کا انداز، ان کی تلاوت کا انداز، ان کی نماز کا انداز، اس کے ذکر کا انداز، ان کی دعاؤں کا انداز، ان کے گھر میں رہن سہن کا انداز نرالا ہو گیا۔ اللہ اللہ، جب وہ نماز پڑھتی ہیں ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، جب وہ ذکر کرتی ہیں ان کا دل و دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں پہ بوجھ ہے، ہمارے ذہن و دماغ پہ ٹینشن، ڈپریشن ہے، آج کوئی نہ کوئی بات ذہن میں گھومتی ہے۔ عبادتوں کے بعد اور ذکر کے بعد ہمارا دل فریش نہیں ہوتا، ہلکا نہیں ہوتا، سافٹ نہیں ہوتا، پھول کی پتیوں کی طرح ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ بنیاد یہ ہے کہ دل کے اندر جو محبت کی لہریں ہونی چاہیے، جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت نہیں ہے۔ ماں بہنیں ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی عبادتوں کا رنگ بہترین بن جائے، آپ کی ذکر و تلاوت کا انداز خوشنما بن جائے، خدا کی نگاہ میں محبوب بن جائے، وہ ذکر، وہ سجدہ، وہ تلاوت، وہ نماز، وہ دعا، وہ توبہ، وہ استغفار جس پہ رحمتیں دلوں پہ برستی ہیں اور دل ہلکا پھول جیسا نرم از خود بن جاتا ہے۔ اگر یہ چاہتی ہیں تو ذرا دلوں کو اللہ کی محبتوں سے بھر دیجیے۔ دوسرے نمبر پہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ہر کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو کام کرتی ہے اس میں اللہ کی نسبت آ جاتی ہے۔ میں جو کر رہا ہوں، عورت یہ کہتی ہے میں جو کر رہی ہوں میں اپنے پیارے اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ ایک بیٹی اپنے ماں کی خدمت کرتی ہے، ماں کی خدمت ماں سمجھ کے کرتی ہے، سعادت ہے، مگر اب اس کی نسبت بدل جاتی ہے، اس کی نیت بدل جاتی ہے، وہ اس لیے ماں کی خدمت کرتی ہے میرے اللہ کو بہت پسند ہے، جس طرح میرے اللہ کو نماز پسند ہے، ذکر و تلاوت پسند ہے، میں اپنے پیارے اللہ کی رضا، پیارے اللہ کی رحمت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے میں اپنے ماں کی خدمت کرتی ہوں۔ ماں بہنیں، کیا ہی پیاری ہے وہ بیٹی، کیا ہی قابل رشک ہے وہ بیٹی کہ جو ماں کی خدمت کرتی ہو، والد کی خدمت کرتی ہو، کیا ہی سعادت مند ہے اور کیا ہی خوش نصیب ہے۔
وہ اللہ کی بندیاں جو اپنے شوہر کی خدمت اس لیے نہیں کرتی کہ میرا شوہر ہے، اس بنیاد پہ کرتی ہے کہ میرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، فرشتوں کو پسند ہے، پیارے نبی کو پسند ہے، میں اس لیے خدمت کر رہی ہوں۔ اللہ اللہ اس خدمت کی نسبت کتنی بلند ہو جاتی ہے۔ خدمت تو کر رہے ہیں آپ، یقیناً آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، ہر بیوی کی بڑی قربانی ہے، ہر بیٹی کی بڑی قربانی ہے، ہر ساس کی بڑی قربانی ہے کہ جو اپنے بہو کو بیٹی بنا کے رکھتی ہے۔ یقیناً یہ قربانی بہت بڑی ہے، لیکن ذرا دل کے رخ کو اور بدلیے، دل کے تار کو تھوڑا سا اور بدلیے، اپنی نیتوں کو بلند کیجیے، اپنی نیتوں کو حسین اور خوشنما خوبصورت بنائیے، وہ اس طرح کہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیجیے۔ میرے مولا، میرے گھر میں کوئی آ جائے، اگر آپ کسی فقیر کو کچھ دیتی ہیں اس نسبت سے دیجیے، فقیر کو دینا صدقہ ہے، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یقیناً یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور نیت کیجیے، میرے مولا آپ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو کھلانے کو اللہ آپ پسند کرتے ہیں، کہ اللہ آپ کی پسندیدگی کے لیے میں فقیر کو دے رہی ہوں۔ اللہ اللہ، یہ آپ کا دینا کتنا مبارک ہو جائے گا، ایک نورانی عمل بن جائے گا، محبت بھرا عمل بن جائے گا۔ اس بنیاد پر جب اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے تو اس عورت کا عمل، اس عورت کی نیت، اس کے عزائم، اس کے دل کا رخ بہت نورانی اور بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یہی بات میں آج اپنی بہنوں سے کہنے آیا ہوں کہ کب تک ہم اپنے دل کے رخ کو پرانا ہی رخ بنائے رکھیں گے، کب تک ہم سوکھی سوکھی زندگی گزاریں گے؟ ذرا دلوں کو محبتوں سے جگمگائیے، دلوں کو محبت الہی کے نور سے روشن کیجیے، یہ بڑی سعادت اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔